علی بیٹا میں سب کو ڈبل علی بلکہ سب کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابو بکر کیلانی ہمارا بڑا پیارا بھائی ہے، چھوٹا ویر ہے ہمارا، حافظ آباد کی حسین آواز ہے، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ اور فاضیہ انڈسٹری کے حوالہ سے جتنے دوست یہاں پہ پیچھے بھی آگے بھی بیٹھے ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خوش آمدید۔ آج میں نے گاڑی جب مجھے پاس کی میرے بھائی گلزار صاحب کی، پیچھے ایک نام لکھا دیکھا، میں ڈھیر ساریاں دعاواں میں نکلیاں، غازی عباس سلمدار دا نام ہے، یقین کرو فتوے تو فتوہ ٹھا فتوہ میں لگے، لیکن ہم نوکر ہیں غازی عباس سلمدار کے، کوئی شک نہیں ہے دے وچ، سبحان اللہ۔ یقیناً جڑے دوست کھڑے ہو بیٹا، اگر تسی بھی اگے آ جاؤ تو کوئی خیر نہیں ہونا، رل کے ہی لنگر کریں گے۔ جڑے بندے لنگر دی وجہ تو پیچھے بیٹھے نے، میری عادت ہے اگر لنگر تقسیم ہوئے میں کوئی شروع کروا دینا نا، اگر بندے پیچھے اس واسطے بیٹھ جائیں گے لنگر پیچھے شروع ہونا ہے۔ حسن بھائی نے لنگر کا بھی اچھا اہتمام کیا ہے، اور انشاءاللہ محفل کی اختتام پر لنگر شریف کا انتظام ہوگا۔ حسن صاحب کا حکم ہے مجھے، اور بڑا پیارا حکم ہے، اور میں اس کی تعمیل کرتا ہوں۔ نام بھی اچھا ہے، کردار بھی اچھا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی خاموشی میں بہت بڑے بول ہوتے ہیں، حسن بھائی کی خاموشی میں بہت بڑے بول ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو سلامت رکھے، درائن کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ان کے خاندان کو آباد رکھے۔ بڑا مشکل سا دور ہے، جس دور میں پانی کی سادہ بوتل خریدنی مشکل ہو گئی ہو، جس دور میں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہو۔ لوگ سوچا کرتے تھے کہ بجلی کا بل صرف گرمیوں میں بہت زیادہ آتا ہے، سردیوں میں کم آئے گا، لیکن سردیوں میں بھی جب عروج پہ چلا جائے، اس دور میں نبی کے ذکر کی بتی جلانا یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ خرچہ کرنا کو آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن میرے ویر نے، میرے بھائی نے ایک تو پاک ایشیا ساؤنڈ کو بلایا، پھر ملک صاحب اور 3 کیمرے، ایک ہی ٹیم ہے جی کہ مختلف ٹیمیں ہیں، ایک ہی ٹیم، ایک کوئی ٹیم ہے ہماری۔ تو میں کیمرے پر تشریف فرما تینوں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ملک صاحب میرے دینہ دوست ہیں، ویلکم کرتا ہوں۔ بابا جی آپ کا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، چوئی صاحب آپ کا بھی، اور جتنے دوست بیٹھے ہیں ہر لحاظ سے میرے لیے قابل سعادت احترام ہیں۔ مجھے حسن نواز صاحب نے جو حکم دیا ہے، اور بہت مجھے ویسے خوشی بڑی ہوئی ہے، 3 بھائیوں کے نام لکھے ہیں، تینوں بھائیوں کا نام، کسی کا پنجتن پاک کے حوالہ سے نام لکھا گیا، کسی کا صحابہ کے حوالہ سے نام لکھا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خاندان اہل بیت کا بھی نوکر ہے اور صحابہ کا بھی نوکر ہے۔ تو میں چند مصرے جی بھائی کے حکم کی تعمیل میں پیش کر رہا ہوں، بس توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، میں ایک دعا دیتا ہوں۔ قاری صاحب ایتھے آؤ میرے کو، قاری جواد خضروان صاحب، اینج نہیں جلدی، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں جی تاکہ یہ بات میں سلسلہ بند ہو جائے، بس شکریہ۔ سیدہ پاک کی نوکری کے لیے مجھے حکم ہے، اور ہمیشہ کے لیے میری محفل میں میرا آخری کلام یہی ہوتا ہے۔ آج تو بانی محفل کا حکم ہے مجھے، میں نے آتی ایک بات کہی ہے کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے نا تو بارش عطا کرتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو مہمان بھیج دیتا ہے، جب بڑا راضی ہوتا ہے ناظم پتر، جب بڑا راضی ہوتا ہے تو پھر بیٹی عطا کر دیتا ہے۔ جب بہت زیادہ رب راضی ہوتا ہے نا پھر بیٹی عطا کرتا ہے۔ جب میرے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی نا، مجھے ایک دوست نے میسج کیا، آج تک میں نے سنبھال کے رکھا ہے، جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی۔ جی بسم اللہ مجدی صاحب شکریہ، آئی لو یو، بہت شکریہ، خیر ہو آپ کی، خیر سے جائے آپ۔ جی توجہ، چند جملے آپ سماعت فرما لیں۔ اب میری طرف دیکھیں گے، اس لیے کہ میں سیدہ پاک کی شان پڑھ رہا ہوں، میرے بھائی دور سے آئے ہیں، انہوں نے جانا ہے، تو آپ فرمائیں اللہ ان کو خیریت سے لے جائے، بار رابطہ رہے گا جی آپ کے ساتھ ہمارا، بہت شکریہ۔ لو جی ایک بار سبحان اللہ بولیں تاکہ تسلسل دوبارہ برقرار ہو جائے، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولیے گا درست۔ نہ جانے میرا نصیب کیسا ہے اور اعظم کا نصیب بھی کیسا ہے۔ جب بھی اعظم قادری سے میری ملاقات ہوتی ہے نا، ایک مہینے میں کو 35 مرتبہ ہو جاتی ہے،
اس کے نصیب میں بھی یہی کلامت ہے، میرے نصیب میں یہی کلامت ہے۔ لو میں جملہ دے رہا ہوں جی، مجھے میسج آیا جب میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی، ڈبل انک ہٹا کے بیٹے تھوڑی کر کے دا، مجھے میسج آیا افتخار بھائی مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹی دی۔ میں نے کہا یہ خیر مبارک۔ میسج میں یہ تھا بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، بیٹی خامد کے لیے نصف ایمان ہوتی ہے، بیٹی جب ماں بن جاتی ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے چلی جاتی ہے۔ میری آنکھوں میں چھما چھما آنسو آ گئے۔ میں نے کہا میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے، ہر کسی کی بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، لیکن یہی بیٹی جب دلہن بن جاتی ہے تو خامد کے لیے نصف ایمان ہوتی ہے۔ جب یہی بیٹی جوان ہو کر ماں بن جاتی ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے چلی جاتی ہے، ماں جو ہوتی ہے۔ لیکن کیا مقام ہے سیدہ زہرا کا، جب بیٹی بن کے میرے مصطفیٰ کے گھر میں آئی، اس بابا کے لیے رحمت جو پہلے ہی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جب دلہن بن کے مولا علی کے گھر میں گئی، اس مولا علی کے لیے نصف ایمان جن کے بارے میں آقا نے فرمایا علی کل ایمان۔ جب جنت بنی حسنین کے لیے، حسنین کون ہے؟ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا میرا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، لیکن حسنین کی جنت بھی سیدہ زہرا کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ مقام سیدہ زہرا پاک کا ہے۔ اور یہ بھی جملہ سماعت کرنا، بڑے بڑے امیر لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کو اللہ نے بڑا ڈھیر سارا لنگر دیا ہے، لیکن میری بات پلے باندھ لینا، بیٹا جائیداد کا وارث ہوتا ہے، بیٹی میت کی وارث ہوتی ہے۔ بیٹا جائیداد کا وارث ہوتا ہے، بیٹی میت کی وارث ہوتی ہے۔ میرا بیٹا میری جائیداد کا وارث ہوگا، میری بیٹی میری میت کی وارث ہوگی، لیکن حق دینا چاہیے بیٹی کو۔ میں دنیاوی بات کر گیا، لیکن میرا جملہ یاد رکھنا، اللہ کی عزت کی قسم سیدہ زہرا میرے نبی کی دین کی وارث ہے، میرے نبی کی دین کی وارث ہے۔ حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر دعاؤں کو ہر جائے قبول ملے، میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے۔ شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر میں جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے تیرے نے کبھی زہرا، تیرے فاقے تے بھوک دا صدقہ میں کھانا شافی تے تبھی زہرا، خدا نو سجدے کرم دی خاطر رات مگدی ہے لبی زہرا، پردے تھیا دے کچن والی جناب زینب دی امی زہرا، اساسیاں دی لاج رکھ لئی تیرے پترا دے کبھی زہرا۔ جو مانگوں مجھے اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا، اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا، اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا، کتنے سجدوں کا سلا ہے جناب سیدہ زہرا، کتنے سجدوں کا سلا ہے، کتنے سجدوں کا سلا ہے، کتنے سجدوں کا سلا ہے جناب سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا۔ حضرات علامہ اقبال کہتے ہیں اے میرے مصطفیٰ اگر آپ کی شریعت کا خوف نہ ہوتا تو سیدہ زہرا کی تربت کو کبھی سجدہ کر دیتا یا ان کی تربت کا کبھی طواف کر دیتا۔ میں جو مانگوں مجھے صدقہ نبی دی بیٹی نجاب زہرا ہے نام عزت معاب زہرا، نبی دی بیٹی نجاب زہرا ہے نام عزت معاب زہرا۔ میری عقل دا فیصلہ ہے علی سوال جواب زہرا، تیرے ہر ایک چمن پھول دوں سلام کر دے گلاب زہرا۔
बच्चियां दा जिक्र कीतिया ढेर मिलदा सवाब ज़हरा है मुस्तफा दा चैन ते करार ज़हरा मौला अली दी शान दा शिकार ज़हरा ज़हरा जदों भी आई खड़े हो गए हुजूर इनू ताज़ीम आखा या के प्यार ज़हरा होवेगा हुक्म हशन नू नजरां झुका लवो बाबल दी लेके आ रही है दस्तार ज़हरा दस्तार ज़हरा दस्तार ज़हरा सरदार जो भी मंगना तेरे ज़हरा तो मंग मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार ज़हरा मदीने की गली है दरवाजा सैयदा ज़हरा का है सहाबा की चीखें निकल गई तवज्जो रखना मेरा भाई चक्की चल रही है झूला झूल रहा है गंदम की बोरी हवा में जा रही है न चक्की चलाने वाला नजर आया न हसनैन का झूला झुलाने वाला नजर आया न गंदम की बोरी उठाने वाला नजर आया सहाबा की चीखें निकल गई या सैयदी या रसूलल्लाह हमारा माँ बाप कुर्बान सैयदा ज़हरा के आंगन में देखा गया है चक्की चल रही है चलाने वाला कोई नहीं झूला झूल रहा है झुलाने वाला कोई नहीं गंदम की बोरी हवा में जा रही है उठाने वाला कोई नहीं आकर बर्मा सहाबा परेशान होना चक्की चलाने के लिए भी फरिश्ते आए हैं झूला झुलाने के लिए भी फरिश्ते आए हैं हजरात ये बात याद रखना क़यामत का दिन होगा पत्नी कितनी बार इफ्तिखार नहीं पड़ चुका है बस दुआ करो पढ़ते पढ़ते थम निकल जाए क़यामत का दिन होगा सवारी हर बीबी की आएगी आवाज नहीं आएगी कायनात के हर बशर बाबे आदम को छोड़कर आज से लेकर क़यामत तक जितनी आदमियत आएगी हर इंसान की अम्मा हवा की सवारी आएगी आवाज नहीं आएगी हजरत हाजरा की सवारी आएगी आवाज नहीं आएगी पाक मरियम की सवारी आएगी आवाज नहीं आएगी हजरत आसिया की सवारी आएगी आवाज नहीं आएगी लेकिन जब दरबारे हशर में हूरों के झुरमट में लगाम हजरत फिजा के हाथ में होगी जनाब ज़हरा की सवारी आएगी उससे पहले आवाज आएगी आंखें बंद करके गर्दनों को झुका लो मोहम्मद की बेटी की सवारी आएगी मेरी दुआओं को दर्जा-ए कबूल मिले मैं जो मांगू मुझे सदका-ए बतूल मिले मुझको हुर्के मुकद्दर बरस आता है जिसको जनाब ज़हरा के सारे फूल मिले जिसको जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा मुफक्किरा जनाब ज़हरा के सारे फूल मिले बरादरान सलाम रब्बे काबा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ जनाब सैयदा ज़हरा वो बीबी है कि मोहर तो वलायत पर मौला अली लगाते हैं लेकिन जिसके दरबार से वलियों को खैरात मिलती है उसे सैयदा ज़हरा कहते हैं कहते हैं जनाब मरियम को एक निस्बत है वो सिर्फ ईसा की अम्मा है सैयदा ज़हरा को 3 निस्बतें हैं वो रसूल करीम की बेटी है मौला अली की ज़ौजा है हसनैन की अम्मा है हसनैन की अम्मा है हसनैन की अम्मा है बस पूछा किसी दीवाने से जब मकाम सैयदा सर को झुका के बोला अल्लाह
नहीं हूँ मैं, अल्लाह नहीं हूँ मैं, अल्लाह नहीं हूँ मैं, अल्लाह नहीं हूँ मैं, अल्लाह नहीं हूँ मैं, अल्लाह नहीं हूँ मैं, अल्लाह नहीं हूँ मैं। पूछा किसी दीवाने से जो मकाम सैयदा, सर को झुका के बोला अल्लाह नहीं हूँ मैं। मुझसे क्या पूछते हो, सैयदा पाक का शान क्या है? मेरे भाई का हुक्म क्या रुक जाए अगर बहादुर हसनैन की चक्की। लिबास बशर में आजम साहब हजरत जिब्रील खड़े हैं दरवाजा मरियम पे। बीबी ने अचानक बशर देखा, पूछा आज तक बशर देखा कौन आया है, इजाजत भी नहीं ली, मेरे पास आके खड़ा गया, कौन है तू? जनाब जिब्रील कहते हैं मुझे जिब्रील कहते हैं। क्या लेने आए हो? जिब्रील कहते हैं लेने नहीं आया, देने आया हूँ। हजरात जिसके दरवाजे पे जिब्रील देने जाए उसे मरियम कहते हैं, और जिसके दरवाजे से लेने जाए उसे सैयदा ज़हरा कहते हैं। बस रुक जाए अगर मादरे हसनैन की चक्की, रुक जाए अगर मादरे हसनैन की चक्की, रुक जाए अगर मादरे हसनैन की चक्की। कौनैन को फिर रिस्क अता कौन करेगा? सुभान अल्लाह बोलना अगर तुम्हारे घर की चक्की सैयदा ज़हरा की चक्की से चल रही है। जो मुझे सदकाए बतूल मिले, समाज भर में झपट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा, अनाज ज़हरा, अनाज ज़हरा। तारीख देखो ना, तारीख देखो ना कितनी है। अगर फुतरस को बेपर कर दिया गया, कितनी मिन्नतें की, कितनी दजाजतें पेश की, फरिश्ता था बेपर कर दिया गया, पर उतर गए। जब हुसैन मौला की विलादत हुई ना, और सुभान अल्लाह कह दो यार जरा, मैं पत्नी जब मौला हुसैन की विलादत हुई ना तो फरिश्ते मुबारक देने के लिए निकले ना नबी पाक को कि हुसैन आए हैं, हुसैन आए हैं। तो फुतरस ने अपनी बोली में फरिश्तों से गुजारिश की, किधर जा रहे हो? हुसैन आए हैं, मुझे भी ले चलो। अब फरिश्तों ने उठाया उस बेपर को, दरवाजा रसूल पे ले आए। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, हुसैन आए हैं, हुसैन आए हैं। मेरे नबी पाक ने फुतरस को, बेपर को हुसैन का सदका जब पर अता किया ना, खुदा की कसम जो बेपर आया था वो परों पे जा रहा है और कह रहा है कि रुक जाए अगर मादरे हसनैन की चक्की। कौनैन को फिर रिस्क अता कौन करेगा? जिब्रील को देखो ना, मौला अली की बारगाह में, नबी पाक की बारगाह में या अली आए। आका 3 दिन हो गए, कभी मस्कीन बन के आता है, कभी यतीम बन के आता है, कभी मुसाफिर बन के आता है, कभी परदेसी बन के आता है। वो आता है और रोटी लेके चला जाता है। आका ने फरमाया अली परेशान क्यों होते हो? तेरे दरवाजे पर अरब या अजम का बंदा नहीं आता, ऊपर से फरिश्ते आते हैं। हजरत मोहतरम बस यही कहूँगा, अगर आधी रात को हसनैन ईद की रात ये कह दे अम्मा हमें भी जोड़ा चाहिए, हमें भी जोड़ा चाहिए, हमें भी जोड़ा चाहिए। सैयदा ज़हरा वादा फरमाती हैं बोलूँगी दर्जी को ले आएगा। रात गुजर गई, दिन चढ़ा, ईद का दिन है। हसनैन ने जोड़ा मांगा, सैयदा ज़हरा ने सर सजदे में रखा। अल्लाह हसनैन से वादा किया है जोड़ा आएगा, शहजादों की आंखों में आंसू ना आ जाए। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील वक्त है कलील, सफर है तवील, जन्नत से जोड़ा ले जाओ। आज जिब्रील बन के ना जाना, हसनैन का दर्जी बन के जाना, क़ियातुल हसनैन बन के जाना। दरवाज़ा है बतूल पे, दरवाज़ा है बतूल पे, दरवाज़ा है बतूल पे, जन्नत से जोड़ा लाए। हज़रत जिब्रील दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई दरवाजे पे कौन है? आने वाले ने अपना तारुफ ये नहीं कहा मैं फरिश्तों का सरदार हूँ, मैं फरिश्तों का सरदार हूँ, मैं रूहुल कुद्स हूँ, मुझे जिब्रील कहते हैं। नहीं, हाथ जोड़ के कहता है अना क़ियातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी आया। ये बात सिलसिला मोहब्बत बढ़ जाएगा। आखिरी बात करता हूँ, कहना
کائنات کے سردار رسول نے سیدہ زہرا کے سر کا بوسہ لے کے ایک بات فرمائی، صحابہ یہ میری بیٹی بھی ہے اور میری ماں کا کردار بھی ادا کرتی ہے۔ چیخیں نکل گئی صحابہ کی، یا رسول اللہ بیٹی تو مانا، ماں کا کردار کیسے ادا کرتی ہیں؟ حضور فرماتے جب مجھے زمانہ ستاتا ہے، کوئی مجھے پتھر مارتا ہے، کوئی مجھے لہو لہان کرتا ہے، کوئی میرے راستے میں کنکریاں بچھا دیتا ہے، کوئی میرے راستے میں کانٹے بچھا دیتا ہے، جب میں دنیا کا ستایا ہوا ہوتا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اپنے رب کی ذات کے ساتھ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں تو رحمت للعالمین ہوں۔ جب دنیا ستاتی ہے، جب میں گھر تشریف لاتا ہوں، دونوں بازو کھول کے جو میرا استقبال کرتی ہے اسے سیدہ زہرا کہتے ہیں۔ جب مجھے اپنے کلاوے میں لے لیتی ہے، میرے بازو میں لے لیتی ہے صحابہ، پھر یہ بیٹی بیٹی نہیں رہتی، میری ماں کا کردار ادا کر دیتی ہے۔ سامعین گرامی، بات حسن بھائی کو حکم تھا، میں نے بس تعمیل کر دی۔ میری دعا ہے، میرے بھائیوں نے جن بھائیوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، میرے جواد خضر صاحب کے لیے، حافظ ناصر صاحب کے لیے، منہ بھائی کے لیے، چاند بھائی کے لیے، یا جتنے بے اولاد بیٹھے ہیں، اللہ سونا تجھے حسنین پاک کی جوڑی کا واسطہ بے اولادوں کو، بالخصوص ان دوستوں کو چاند جیسے بیٹے عطا فرما۔ میرے ایوان کا اگر کوئی بھی کس غم میں بیٹھا ہے، تجھے غم حسین کا واسطہ آئندہ کوئی غم نہ ملے۔ بہت شکریہ جی۔ محفل میں ضروری ہوتا ہے کہ اصل میں نعت ہو، منقبت ہو، قصیدہ ہو، یہ اندر کی کیفیت ہوتی ہے اور سجانے والے کا خلوص ہوتا ہے۔ حافظ آباد والوں، اللہ نے آپ کو بہت اچھا ذوق دیا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ یقیناً ایک تو آج بادل بھی برس رہے ہیں، دوسری آنکھیں بھی برس رہی ہیں۔ جب برستے بادل سے پوچھو نا تو کیوں برستا ہے، وہ کہتا ہے حسین تیری عطا کا چشمہ۔ شعر آخری دے رہا ہوں، سلام عقیدت ان بادلوں کو جو حسن بھائی کی محفل والے دن برسے۔ حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے، یہ آسمان پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے۔ صبا بھی گزرے جو کربلا سے تو اس سے کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے گزر یہاں سے کہ میرا شبیر سو رہا ہے، کہ میرا شبیر سو رہا ہے۔ آنے والوں، اللہ کرے آپ سب کی ملاقات ہمارے ساتھ مدینہ منورہ میں ہو جائے۔ اللہ کرے کوئی شام تو ایسی آئے کہ ایک شام تو ایسی آئے جو حرم حسین میں ہو، ایک شام ایسی ہے، ایک شام ایسی آئے جو غازی عباس کے حرم میں ہو، ایک شام ایسی آئے جو سیدہ زینب پاک کے حرم میں ہو، ایک شام ایسی ہے کہ یہاں سے حاضری ہوتی ہوئی مدینہ منورہ میں ہو، پھر وہاں سے مکہ پاک سے ہو، پھر واپسی ہو۔ دنیا نعت میں اللہ نے میرے اس بیٹے کو، میرے اس بچے کو، میرے اس بھائی کو